ڈیجیٹل ایڈکشن پہ آج ایک سیشن منعقد کیا گیا تھا اور ابھی بھی وہ سیشن جو ہے جاری ہے. ڈاکٹر نوید نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو چیسٹ ڈیزیز ہاسپٹل کے HOD بھی ہیں. انہوں نے بھی اپنے ویو پوائنٹ وہاں دیے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایڈکشن خاص طور پہ ہے کیا اور کس ایج گروپ کو زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے. نوید صاحب, ڈیجیٹل ایڈکشن پہ بات ہو رہی تھی, تو کیا کچھ اقدامات ہیں جو لینے چاہیے اور کس ایج گروپ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ڈیجیٹل ایڈکشن ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہماری کمیونٹی میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فوکس اکثر رہتا ہے آن کمیونیکیبل ڈیزیزز لائک انفیکشنز یا ایون نان کمیونیکیبل ڈیزیز لائک اسٹروکس. لیکن یہ ڈیجیٹل ایڈکشن جو ہے it affects our overall well-being both in terms of physical as well as mental ایشوز. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جیسے بات ہوئی, ہر کوئی جو ڈاکٹر تھا یہاں پہ فرام ایوری برانچ he put forth his comments and his observations regarding their own field. اور ہم دیکھتے ہیں کہ this digital addiction we find that although it's more common in the young and adolescents, but even elders, even our elderly people who are above the age of 60 also fall prey to it. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل اسکیمس کتنے زیادہ کامن ہو گئے ہیں because people who are not very well versed with using the technology in the right manner also fall prey to it and get trapped in these scams. اگر ہم اوورال ہم بچوں کی بات کریں, ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے if they are exposed to this digital media at a very early age, they become a sort of addicted to it. کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ today is an era of artificial intelligence. It reads out your mind. It gives you only those things جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل if you have browsed, آپ نے کوئی چیز سرچ کی نیٹ پہ, آپ اگر پھر کوئی سی بھی ویب سائٹ کھولیں گے, آپ کو اس کا جو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو اس کا اسی طریقے کا ایڈ آئے گا. سو دے ٹیل, آپ کے مائنڈ کو وہ مولڈ کر دیتے ہیں اینڈ یو بیکم ہوک ٹو اٹ, اینڈ ایک چین سی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو کنٹینیوٹی میں لاتے ہیں. اگر میڈیکل فیلڈ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کیا کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, مور اباؤٹ کانسیکوینسز اگر ہم بات کریں تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو سلیوشنز ہیں, بیکاز وی نیڈ سلیوشنز. دیکھیے, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے مائنڈ کو کرپٹ کر دیتا ہے, ہمارے مائنڈ کو انفلوئنس کر دیتا ہے, اینڈ وی obviously when we become addicted to it we don't concentrate on our work. Although میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ بند ہی کر دینا چاہیے. اٹس اے نیسیسٹی آف لائف ان ٹرمز آف بزنس, ان ٹرمز آف ایجوکیشن, اور ان وٹ ایور ٹرمز وی, بٹ اٹ شوڈ بی کنٹرولڈ اینڈ اٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ ان دا رائٹ مینر سو دیٹ دا misuse of same does not occur. For example, اگر children ہیں ہمارے who are the most vulnerable group among all, تو ان کو اگر ایجوکیشن پرپز کے لیے ہمیں یوز کر رہا ہے, it should be only used for education purpose. Or it's the duty of the parents, it's the duty of the schools where they are studying that if they are given the mobile phones or tablets, that should be regulated. ان کا screen time جو ہے وہ regulate ہونا چاہیے. What they are accessing on the digital platforms, that should be regulated, and we have apps which are available with us جس سے ہم یہ regulate کر سکتے ہیں. نوید صاحب, we mainly focus on screen time, but what about those جن کا کام directly اور indirectly جڑا ہوا ہے screen کے ساتھ ہی. If we talk about someone who is working in a corporate industry, software engineer ہے, وہ دن کے 10 سے 12 گھنٹے تو اپنے دیتا ہے screen کے سامنے, تو ان لوگوں کے لیے کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے, وہ that's a part of a job. ہم جاب کو اس میں نہیں لا سکتے. when you are into some kind of job where digital media آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ تو آپ کو کرنا ہے. یو کین ٹیک, اگر آپ کو پروٹیکشن ہے, اسکرین پروٹیکشن ہے, باقی چیزیں ہیں جو آپ کے ہیلتھ کو افیکٹ نہیں کر سکتا ہے, اینڈ انٹرمیٹنٹ یوزیج, ٹیکنگ بریکس, فریکوینٹ بریکس ڈیورنگ ورک, وہ آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ اس کے جو ایل افیکٹس ہیں اس سے دور رہیں. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ اننیسیسریلی جو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم مس یوز ہوتا ہے, جو آپ کو برین کو انفلوئنس کرتا ہے, جو آپ کو برین کو کرپٹ کر دیتا ہے, اینڈ ٹیکس یو ٹورڈس رانگ تھنگس وچ افیکٹ یور ڈے ٹو ڈے لائف. تھینک یو سو مچ نوید صاحب. تھینک یو. سو دس واز ڈاکٹر نوید نذیر شاہ, جنہوں نے بات کی کہ کیا آج کا مین موٹیو تھا اس کانفرنس کا, اور کئی ساری چیزیں اس میں ڈسکس بھی ہوئی. اینڈ وی نیڈ ٹو کیپ این آئی کہ کس طریقے سے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے ڈیل کیا جا سکتا ہے, ٹیکل کیا جا سکتا ہے, اور اس ایڈکشن کو ٹو سم ایکسٹینٹ ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. باقی تمام مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.